تو صاحبو موت سے بچ نہیں سکتے آپ. اللہ والوں کا سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے موت پر. کوئی محفل ان کی ایسی نہیں ہوتی جس میں موت کا ذکر نہ ہو. جس میں حضرت غوث پاک خطاب فرماتے تھے، پڑھیے آپ ان کے حوالے سے لکھی ہوئی کتابیں، ان کی سوانح حیات پڑھیے آپ. جب خطاب فرماتے تھے لوگوں کی رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے لوگ، اتنا خوف زدہ ہو جاتے تھے. جہنم، آخرت، جنت، دوزخ، یہ ان کی تقریر کے اہم موضوعات ہوتے تھے. غوث پاک کی تقریر کے لوگ رونے لگتے تھے. آج مائکوں میں ہم تقریر کر رہے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، الگ الگ سوشل سائٹس پہ ہم اس کا پرچار کر رہے ہیں، تب اتنا مجمع نہیں ہوتا. تنہ تنہا عبد القادر جیلانی بغداد کی سرزمین پہ خطاب فرماتے، نہ جانے کہاں کہاں تک ان کی تقریر جاتی تھی. ہم مائک کے ذریعے آج ٹیکنالوجی کے دور میں اتنی دور تک اپنی آواز نہیں پہنچا پاتے جتنی دور تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے ولی کامل کی آواز کو پہنچا دیا کرتا تھا. اور ان کا ایک خطاب ہوتا تھا، لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل جایا کرتی تھی. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے، آپ کا خطاب ایسا ہوتا کہ جو سامنے بیٹھے تھے ان کو بھی اتنی ہی آواز آ رہی ہوتی تھی اتنی آواز پیچھے بیٹھنے والوں کو آتی تھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، انجمن رضائے مصطفیٰ لال پور. ایسا خطاب ہوتا. ظاہر نجیب الطرفین سید تھے، زبان میں تاثیر تھی. نہ ماں کا جواب، نہ باپ کا جواب، نہ نانا کا جواب، نہ پھوپھی ام عائشہ کا جواب. آپ تھے ہی لاجواب. ولیوں کے سردار کوئی بلا وجہ تھوڑی کہا جاتا ان کو. آج کچھ لوگ جن کے عقائد خراب ہو گئے، وہ کچھ جاہل پیروں کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں. ان سے پوچھو کہ مارکیٹ میں 10 دکانیں ہوتی ہیں، ان میں 5 کرپشن کا شکار ہوتے ہیں تو 5 ایماندار بھی ہوتے ہیں. آپ سب کو ایک جیسا نہ سمجھو. آج کل کے لوگوں کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھاؤ. غوث پاک اس قلندر کا نام ہے، اس عظیم فقی کا نام ہے، اس امام المجتہدین کا نام ہے. وہ اپنے دور میں مرجع الفقہا بھی تھے، مرجع العلماء بھی تھے، مرجع المحدثین بھی تھے. بڑے بڑے محدثین جن کی بارگاہ میں آ کے استفادہ کرتے تھے، بڑے بڑے فقہا جب جواب دینے سے عاجز آ جاتے تھے، ان مسائل کی بھی گتھیاں سلجھاتے ہوئے نظر آتے تھے حضرت عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. سبحان. بڑے بڑے مسائل وقت کے فقہا لاجواب ہو جاتے تھے. شیخ ابن تیمیہ جیسے شخص نے، جنہوں ان کے بارے میں سارے علماء جانتے ہیں، مگر جب بات غوث پاک کی آئی ہے تو اس کے قلم کو بھی مجبور ہونا پڑا ہے غوث پاک کی تعریف کرنے کے لیے. اور آج یہ کچھ لوگ جو عقائد کے حوالے سے بگاڑ کا شکار ہو گئے، یہ مذاق اڑاتے ہیں اولیاء اللہ کا، یہ کرامات کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے غوث پاک ایسے فقی تھے میرے ساتھیوں کہ بڑے بڑوں سے جب جواب نہیں دیا جاتا تھا، جیسے ایک دفعہ ایک صاحب نے قسم کھا لی جذبات میں آ کے کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ جب میں وہ عبادت کروں تو پوری دنیا میں کوئی عبادت نہیں کر رہا ہو، اگر نہ کر سکوں ایسی عبادت تو میری بیوی پہ 3 طلاق. اب اس نے بعد میں غور کیا، یار ایسی کون سی عبادت ہے کہ میں کروں تو کوئی نہیں کر رہا ہو پوری دنیا میں. اگر رات میں 3 بجے بھی قرآن شریف پڑھوں تو کیا پتا دنیا میں کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں. ارے بات سمجھ آئی؟ جی. اچھا چلو تہجد پڑھو، تہجد بھی نہ جانے کتنے پڑھ رہے ہیں. ایسی کون سی عبادت ہے؟ فقہا کے پاس، علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس گیا، سب نے کہا اس کا جواب ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ کیا کہا تھا اس نے؟ 3 طلاق پڑ جائے. وہ بات 3 طلاق کی آئی تو ایک بات سنو، کبھی بھی جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے ایسا فیصلہ نہ لو جس سے تمہاری بھی بدنامی ہو، تمہاری قوم کی بھی بدنامی ہو. جہالت ہر برائی کی جڑ ہے. اس جہالت نے مسلمانوں کی ناک کٹوا دی، معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا اور دیکھو پارلیمنٹ سے قانون بھی بن گیا جہالت کی وجہ سے کہ ایک سانس میں اتنی طلاق دیتا جب تک سانس ٹوٹ نہیں جاتا کہ میں نے غصے میں دی ہے. ارے پہلے جاتا حضرت مفتی عارف القادری صاحب کے پاس، یہ تجھے سمجھاتے کہ بھئی ایک آدمی اپنی طرف سے، ایک لڑکی والے کی طرف سے کر، پہلے معاملے کو نپٹانے کی کوشش کر، دونوں طرف سے بات بن جائے فبیہا، ورنہ نہیں بنتی بات تو ٹھیک ہے پھر دیکھ لو کچھ دنوں ایسے ہی. لیکن نہیں سمجھ میں آ رہا تو پاکی کے زمانے میں صرف 1 طلاق دو، پاکی کے زمانے میں صرف 1 طلاق، اس کو طلاق حسن کہتے ہیں. 1 طلاق دی تم نے، ہو سکتا پھر بعد میں تمہیں بھی احساس ہو، لڑکی کو بھی ہو جائے، کیا پتا دوسری جگہ جاؤں تو وہ کیسا ملے.
تمہیں بھی یہ لگے کیا پتا یار دوسری جگہ شادی کی تو وہ اس سے بھی زیادہ مزاج کی شکل ہو، مطلب آپ کو لگ سکتا ہے کچھ نہ کچھ. تو 3 مہینے 10 دن کا ٹائم کافی ہوتا ہے، اس میں دونوں کو احساس ہو گیا، اس کو بھی لگا کہ اب تو یہ نکال ہی دے گا، ادھر آپ کو بھی لگا کہ چلو یار یہی ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، رجعت کر لو، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا، گھر کی بات بھی خراب نہیں ہوگی. سبحان اللہ، بہت صرف ایک طلاق، وہی پاکی کے زمانے میں. لیکن فیصلہ کر لیا نہیں بھائی اب تو ہمیں نکالنا ہی ہے، تو 3 مہینے 10 دن گزرنے دو، بات ختم، بس نکل جائے گی نکاح سے. تو حضرت نکل تو اب بھی گئی، فائدہ کیا ہوا؟ ارے فائدہ ہوا بعد میں، 1 2 سال کے بعد لگا، اسے بھی لگا اور تمہیں بھی لگا کہ یار مسٹیک ہو گئی، وہ نکاح سے نکل چکی ہے. اب اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو میرے دوست وہ پریشانی نہیں آئے گی جس پریشانی کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں مائک پہ. میری بات سمجھ آ گئی؟ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کے سمجھ آ گیا؟ یہ فائدہ ہوتا ہے علماء سے مسئلہ پہلے پوچھو، مگر بعد میں جائے گا بھلا آدمی گھر کھو کر کے، بعد میں کہے گا مفتی صاحب کوئی راستہ بتاؤ. حالانکہ طلاق حسن بھی ہوتی ہے، مگر میں نے صرف حسن بتائی ہے تاکہ طلب الکل فوت الکل نہ ہو جائے. ایک چیز سنو تاکہ یاد رہ جائے، وہی کام کی سمجھ لو. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ کیا قسم کھائی اس نے کہ اگر ایسی عبادت نہ کی کہ جب میں عبادت کر رہا ہوں تو پوری دنیا میں کوئی میرا شریک نہ ہو اس عبادت میں، تو میری بیوی کو 3 طلاق پڑ جائے. سارے مفتیان کرام نے ہاتھ کھڑے کر لیے. میں نے کہا غوث پاک اتنے بڑے عالم تھے آپ، اتنے زبردست فقی تھے، استاذ الفقہا تھے، سند الفقہا تھے، مرجع الفقہا تھے، سب سے بڑے فقی تھے. آج کل تو لوگ یہ سمجھتے ہیں طریقت الگ ہے شریعت الگ ہے. نادانو، شریعت پر عمل کرنے کا نام ہی تو طریقت ہے. جی، بے شک بے شک. یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ عالم ولی نہیں ہو سکتا، ولی ہونے کے لیے لمبے لمبے بال رکھنا ضروری ہے، رنگ برنگی کپڑے پہننا ضروری ہے، بڑے بڑے جبے قبے ضروری ہیں. نادانو یاد رکھو، ولی وہی ہوگا جو عالم ہوگا. عالم ہونا ضروری ہے ولی کے لیے اور پیر کے لیے. غوث پاک سے بڑا، غوث پاک اگر سب سے بڑے ولی ہیں تو سب سے بڑے وہ عالم بھی تھے اپنے عہد. بے شک بے شک. واہ واہ واہ. وہ ایک شعر ہے حضور محدث اعظم ہند کا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. ہاں، بعض آپ کو ملیں گے ایسے بھی کہ دامن ہمارا پکڑ لو، نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے تو کہہ دینا یار ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں. کیا بات. بولے تجھ سے اچھے تو ہمارے قاری عبدالباسط. سبحان اللہ، بہت اچھا. باقی آپ کو اگر ابھی پڑھ رہے تھے نا سیف رضا کانپوری، وقت کا پیر، وقت کا ولی اور شریعت پر عمل کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو کتنی مقبولیت دیتا ہے. تم نے دیکھا ہوگا تاج الشریعہ کا جنازہ نہ لائیو ٹیلی کاسٹ تھا، نہ میڈیا کا سہارا لیا گیا تھا. یہ کون سی عقیدت و محبت تھی کہ بریلی کی سرزمین پر تل رکھنے کو جگہ نہ تھی، بریلی کی گلیاں بھر گئی تھی، روڈ بھر گئے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے بھی رہے اور عمل کر کے دکھاتے بھی رہے کہ نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اللہ 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 اللہ. واہ واہ. زندہ باد. سبحان اللہ. ولی کی محبت اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا ہے. زور سے بولو، ولی کی محبت دلوں میں. واقعہ مکمل کروں گا، بھولا نہیں ہوں، مگر بتا دوں آپ کو، یہ بھی میں نے قرآن سے بتایا، محبت ڈال دیتا، اپنی طرف سے نہیں بتایا. یہ کہانی شریف، یہ جھوٹی بات شریف نہیں ہے، قرآن شریف ہے یہ. ہاں، سورہ مریم کی آیت ہے یہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ پاک فرماتا جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، اللہ کہتا ہم ان کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. ارے اونچا بولو نا یار، سبحان اللہ. کم و بیش 900 سال ہو گئے، کم و بیش ہے لال پور میں، کہاں بغداد کہاں لال پور. ڈسٹینس کر لینا سرچ یہاں سے جانے کے بعد، بغداد کا اور لال پور کا. یہاں محفل ہو رہی ہے غوث پاک. سبحان اللہ. یار 50 60 سال میں لوگ انہیں بھول جاتے ہیں کہ کون کس نے. آپ کو مغلوں میں کتنوں کے نام بھی پتہ نہیں ہوں گے، مغل شاسکوں کے. خلجیوں میں سے کتنوں کے نام بھی پتہ نہیں ہوں گے. اور آزادی کے بعد سے کتنے پی ایم رہے، سی ایم رہے،
جو ہسٹورین ہیں، جو ہسٹری کے ہیں، ان کی بات تو میں نہیں کرتا، عام طور پہ نام یاد نہیں ہوں گے، لیکن غوث پاک کا نام، یہ جو بیٹھے نا دیکھو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو بھی اگر میں کھڑا کروں، پوچھو بیٹے بتانا ذرا غوث پاک کا مزار کہاں ہے، تو خالی بغداد نہیں کہے گا، ادب سے کہے گا بغداد شریف۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، اور میں کھڑا کر دوں، بیٹا ذرا بتانا حضرت خواجہ غریب نواز کا مزار اجمیر شریف میں، ماشاء اللہ، صابر علاء الدین کلیری کا مزار کلیر شریف میں۔ صدیاں گزر گئیں، زمانہ گزر گیا، مگر یہ وجہ کیا ہے کہ ان کی محبت جیسے جیسے وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے، محبت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بتاؤ میر عبد الواحد بلگرامی کا مزار کہاں ہے؟ پلٹ کے کہو کہ بلگرام شریف میں حضرت شاہ برکت اللہ کا مزار کہاں ہے؟ حضرت محریرہ شریف میں امام احمد رضا کے وصال کو 107 سال ہو گئے، بچے بچے کی زبان پہ رضا کا کلام، رضا کے اشعار، رضا کے فتاوا۔ وجہ کیا ہے؟ ناظر رضا پہلوی مسکرا کر کے بولے، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جس کے حضور ہو گئے اس کا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، واہ واہ، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور مچل کے بولیے۔ حضور ہو گئے، کیا قسم کھائی تھی اس نے کیا قسم کھائی تھی؟ بولو، اگر میں نے ایسی عبادت نہیں کی کہ جب میں وہ عبادت کر رہا ہوں اس عبادت میں مشغول ہوں تو دنیا میں کوئی بھی وہ عبادت۔ اب اس نے کافی غور کیا مگر نہ اس کے سمجھ میں آیا نہ علماء کے سمجھ میں آیا۔ اس گدھی کو بھی اگر کسی نے سلجھایا تو اسی ہستی نے جس کی محبت میں ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسے کسی نے کہا کہ تو ایک کام کر، مت جا کسی کے پاس، تو اپنا سوال بھیج دے حضرت عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں۔ مسکرا کے بولو نا یار، زور سے بولو، سوال پہنچا۔ اور یہ جو بتا رہا ہوں یہ واقعہ بھی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے۔ میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں ناظر بھائی کہ میں خطبہ کو بھی ایک پیغام دیتا ہوں، جو بولو مضبوطی کے ساتھ بولو، ایسی بات نہ بولو جو سامنے والا آپ پر حاوی ہو جائے۔ تم غوث و خواجہ و اشرف و رضا کے مسلک کے نگہبان اور ترجمان ہو، کمزور بات نہ بولو بلکہ اس کے سینے پہ کھڑے ہو کر کے بولو، دلائل کے ساتھ بولو، مضبوطی کے ساتھ بولو۔ اور علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا حوالہ بار بار میں اس لیے دے رہا ہوں کہ انہیں ماننے کا دعویٰ وہ بھی کرتے ہیں جو غوث پاک کی 11ویں نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، دعویٰ وہ بھی کرتے ہیں، اب ان کے نظریات کو نہیں مانتے وہ بات الگ ہے، مگر دعویٰ کرتے ہیں سب۔ انہوں نے کیا لکھا کہ یہ معاملہ غوث پاک تک پہنچا، سنو لال پور کے لوگوں مچل جاؤ گے، غوث پاک نے فرمایا بیوی پہ طلاق نہیں پڑے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ لوگ سمجھ رہے ہو کیا بات تو بولنے پہ ٹیکس لگا ہوا ہے کہ نہیں بولو گے زور سے سبحان اللہ؟ ارے بولو، جتنا بولو گے اتنا اسپریچول اکاؤنٹ میں نیکیاں جائیں گی۔ یہ وہ اکاؤنٹ نہیں ہے جہاں جی ایس ٹی لگے، یہاں سبسڈی ہے سبحان اللہ۔ ہاں، اور اس اکاؤنٹ کو کوئی ہیک بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں الحمدللہ، بولیے الحمدللہ۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا طلاق نہیں پڑے گی۔ حیرت میں پڑ گئے سارے لوگ کہ حضرت ایسی کون سی عبادت، اگر وہ تہجد پڑھے نہ جانے دنیا میں کتنے پڑھ رہے ہوں گے، اگر وہ نماز پڑھے نہ جانے کتنے پڑھ رہے ہوں گے، اگر وہ درود شریف کی تسبیح پڑھے اللہ جانے کتنے پڑھ رہے ہوں گے، اگر وہ اذان پڑھے تو دنیا میں کون سا گوشہ کب کہاں ایسا رہتا جو اذان نہ ہوتی ہو، کہیں نہ کہیں تو بہرحال اذان ہوتی ہی ہے۔ ایسی کون سی عبادت؟ آپ نے مسکرا کر کے فرمایا کہ عبادت ہے ایسی کہ جب وہ کرے گا تو دوسرا نہیں کرے گا۔ اور اس کا حل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کہا اس کو بولو کہ وہ سیدھا مکہ شریف جائے، مکہ شریف کے نام پہ نہیں بولو گے، اللہ مجھے بھی لے کر کے جائے، آپ کو بھی بار بار بھیجے وہ مبارک جگہ سبحان اللہ، مکہ بھی دکھائے مدینہ بھی دکھائے۔ آپ کے امام صاحب بعد نماز فجر، بعد نماز عشاء جب دعا کرتے ہیں تو یہ شعر پڑھتے ہیں، آپ لوگ مچل کے آمین ضرور کہا کرو۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دکھائے، آمین بولو بھائی، مجھے بھی دکھائے، ہمارے ناظر رضا صاحب کو بھی دکھائے۔ آمین،
بار بار دکھائے، سیف رضا صاحب کو بھی دکھائے، ہمارے مولانا عارف صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، MSO کے اپادھیکش ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے محنتی جفاکش. میں نے 1 منٹ کی ملاقات میں اندازہ لگا لیا، چاولوں کے سبھی دانے نہیں دیکھے جاتے اور محبت تو گھرانے نہیں دیکھے جاتے. کیا بات ہے. چند دانوں سے یہ اندازہ ہو جاتا کوالٹی کا. بہت جید عالم دین ہے ستار گنج میں ماشاءاللہ، اور جامعۃ الرضا سے فارغ ہیں. ایسے ہی علماء کی ضرورت ہے تاکہ خوابیدہ ذہنوں کو بیدار کیا جا سکے اور ان کے دل دماغ کو مصطفیٰ کی محبت کا اسیر بنایا جا سکے. میرا بڑا دل خوش ہوا ملاقات کر کے. تو عزیزان گرامی، اللہ انہیں بھی دکھائے اور ہمارے قاری صاحب کو بھی دکھائے. آمین. یہیں کے لوگوں نے ہاتھ تو ملاؤ. میں مائک پہ کہوں گا اور کیمرے کے سامنے کہوں گا. جہاں تک لوگ تقریریں سن رہے ہوں وہ سبق لیں. لال پور میں جہاں میں آج یہ تقریر کر رہا ہوں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے ان امام صاحب کو اپنی طرف سے ود فیملی بھیجا تھا عمرے پہ. باقی بستیوں کے لوگ صرف مولویوں کو ٹارگیٹ مت کرو کہ امام صاحب کی آمدنی بہت بڑھیا ہے، اس مہینے میں نکاح بہت ہو گئے، اس مہینے مذابے بہت ہو گئے. لال پور میں آ کر کے دیکھو کہ آمدنی تو ہے ہی الحمدللہ، عمرہ بھی کرایا. بولو سبحان اللہ. اچھا، میری بستی کے پاس جہاں پہ میں رہتا ہوں، عالمگیر صاحب تشریف لائے ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ہیبت پور. وہاں پر ایک امام صاحب سے اتنا پیار کیا بستی کے لوگوں نے کہ جب وہ آئے تھے، مولانا ناظر صاحب جب وہ آئے تھے، یہ عالمگیر صاحب آئے ہوئے ہیں، جب وہ آئے تھے، ہیبت پور گاؤں کا نام، ہاں، جب وہ آئے تھے تو جوان تھے، جانے نہیں دیا. پوری زندگی گزر گئی، وہیں پہ انتقال ہوا اور وہیں پہ قبر ہے. تو قاری عبد الواسی صاحب، اعلان کر دوں میں آج رہنے والے کہاں کے ہیں آپ؟ اب میں ایک اعلان اور کرنے والا ہوں. اچھا ہاں، اس بستی کے لوگوں نے انہیں حج کرایا، آپ نے عمرہ کرایا، انشاءاللہ حج بھی ہو جائے گا. اللہ نے چاہا. ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو ہیبت پور کے لوگوں نے الحمدللہ انہیں حج بھی کرایا، جانے نہیں دیا. ابھی ان کی بیوہ ہیں، ہر سال جب رمضان شریف میں چندہ ہوتا ہے، امام صاحب کو پیسے ویسے دیتے نظرانہ، تو ان کی بیوہ کو بھی وہ تحفہ پہنچاتے. ایسی محبت کی. چھوٹوں نے ایسی جیسے باپ، بڑوں نے ایسی جیسا بیٹا، اور برابر والوں نے ایسی جیسے بھائی. تو آپ بھی اپنے امام کو اتنا پیار دو. فیروز پور کے لوگ آئیں تو کہہ دو کہ جب مولانا صاحب کو ہم نے اپنا بنا ہی لیا ہے، موت کا کچھ نہیں پتا کب آئے، اب قبر بھی ان کی یہیں پر بنے گی. صحیح ہے کہ نہیں؟ بولو زور سے. ہے محبت ایسی ہونا چاہیے اپنے امام سے. آؤ بھائیوں، میں آپ کو بات بتا رہا تھا، مکمل کروں. حضرت غوث پاک نے فرمایا اس کو بولو کہ وہ مکہ جائے اور مکہ میں جا کر کے جب خانہ کعبہ کا طواف کرے، باقی طواف کرنے والوں کو روک دیا جائے، سب سے منع کر دیا جائے کہ کوئی بھی خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے یہاں تک کہ اس کے 7 چکر پورے ہو جائیں. اس طرح سے اس کی قسم پوری ہو جائے گی. چونکہ جب یہ طواف کر رہا ہوگا تو اس کے علاوہ انسانوں میں کوئی طواف نہیں کر رہا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ فائدہ ہوتا ہے علم کا میرے بھائیوں. حضرت غوث پاک نے کس طریقے سے مسئلے کو حل کر دیا، دیکھو یہ ہوتا ہے. اس لیے میں ایک شعر یہاں یہ بھی پڑھنا چاہوں گا: حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے دونی والے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو. غوث پاک کی محبت کا پیغام صرف نیاز نہیں ہے، نیاز ایک حصہ ہے ان کے پیغام کا، اصل ہے علم. بے شک اصل علم ہے. بے شک. ارے حضرت مفتی عارف القادری صاحب، حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، وہ آ گئے وہاں جہاں مسلمانوں کی راجدھانی تھی، اور وہ اس وقت خلیفہ ہارون رشید پریسیڈنٹ تھے. ان کی بیوی اس پہ کھڑی تھی اپنے محل کی چھت پہ. انہوں نے دیکھا یہ سروں کا سیلاب کیسے امڑ آیا. تو اس نے اپنی خادمہ سے پوچھا کہ اتنا مجمع تو کبھی میرے شوہر کے لیے نکل کے نہیں آتا جتنا آج نکل کے آ گیا. جی. کیا کوئی اور میرے شوہر سے زیادہ پاپولر ہے، شوہر سے زیادہ مشہور ہے؟ اتنا مجمع آیا کہاں سے آج؟ اس کی خادمہ نے کہا: ملکہ زبیدہ، یہ کسی دنیا دار کی محبت میں نکل کے آئی ہوئی پبلک نہیں ہے، یہ نبی کے غلام عبداللہ ابن مبارک کی محبت میں آئی ہوئی پبلک ہے.
وہ محدث ہیں، وہ فقیہ ہیں، وہ عالم دین ہیں، استاذ العلماء ہیں، وہ اپنے عہد کے امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ اس موقع پر ملکہ زبیدہ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو کتابوں میں آب زر سے لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا مجھے آج اندازہ ہو گیا کہ تخت و تاج پہ بیٹھنے والا، دنیاوی تخت پہ بیٹھنے والا حکمرانی گردنوں پہ کرتا ہے، لیکن مسند رشد و ہدایت پہ بیٹھنے والا، درسگاہوں پہ بیٹھنے والا، علم و فضل کے موتی لٹانے والا گردنوں پہ حکومت نہیں کرتا ہے، اس کی حکومت دلوں پہ ہوا کرتی ہے، اس کی محبت کے پرچم دل دماغ پہ لہرا رہے ہیں۔ کیا بات حضرت، زندہ باد۔ موقع پہ اس نے یہ بات کہی تھی، اس لیے میں نے لال پور کے لوگوں کیا جملہ کہا تھا آپ سے، میرے ساتھ آپ بھی بولیے، آدھی روٹی کھائیں گے، بولو بچوں کو پڑھائیں، زور سے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ غوث پاک کی امی جان نے بچپنے ہی میں پڑھنے بھیجا تھا، آپ اور ہم سب جانتے ہیں، اور کتنی زبردست نصیحت کی تھی، بیٹے جھوٹ مت بولنا کی تھی، اور انہوں نے پالن کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اتنا پالن کیا تھا کہ ڈاکوؤں کے سردار تک بات پہنچی، کہا بیٹے سچ بتاؤ کہ ہم جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں، اور باقی جو قافلے کے لوگ تھے وہ گھبرا گئے تھے، ڈر رہے تھے، ڈاکوؤں کے نام سے تو آج کل کمزور دل کا آدمی ڈر جاتا، وہ تو فیس کر رہے تھے، ڈرتے تو ضرور، سارا مال لوٹ چکے تھے وہ، مگر غوث پاک عمر میں کم تھے، مگر لہجے میں بڑا دم تھا، ڈر نہیں رہے تھے۔ ڈرتے کیوں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ولی بھی ہیں، ابا بھی ولی ہیں، ولی ابن ولی ہیں، اور ماں بھی پرہیزگار ہیں، ڈرے نہیں۔ اس نے کہا یار تمہارا چہرہ تو بڑا بارونق ہے، نہ تمہارے لہجے میں ڈر کا احساس ہے، نہ تمہاری پیشانی پہ خوف کی کوئی علامت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چہرہ بھی ایسا، اور اعلیٰ حضرت نے سچ ہی کہا ہے نا، تیری نسل پاک میں ہے، زور سے بولو نا یار ذرا، تیری نسل پاک میں ہے، اونچا بولو، تیری نسل پاک، پورا مجمع پڑھے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، زور سے، سب گھرانہ، ڈرے نہیں۔ اس نے کہا آپ کے بارے میں پتا چلا کہ آپ کی گزری میں 40 شریفیاں، کہا ہاں میں اب بھی کہہ رہا ہوں، تب بھی کہا تھا، آئندہ بھی کہتا رہوں گا، اگر آپ کو بلیو نہیں ہے، یقین نہیں ہے تو دیکھ لیجئے، گزری جب ادھیڑی گئی تو سب ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا سردار نے ایک بات بتاؤ شہزادے، ہم آپ کے رشتہ دار تو نہیں ہیں، ہمدرد بھی نہیں ہیں، آپ جھوٹ بولتے تو آپ کے پیسے بچ جاتے۔ غوث پاک نے نہایت ہی متانت و سنجیدگی اور باوقار انداز میں فرمایا پیسے بچائے جا سکتے تھے مگر جھوٹ بول کے ماں کا فرمان ٹوٹ جاتا، مجھے پیسوں کی فکر نہیں ہے، ماں کے فرمان کی فکر ہے، جو میرے نصیب میں ہوگا وہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ اچھی خاصی عمر تھی اس ڈاکوؤں کے سردار کی، قدموں میں گر گیا اور قدموں کو پکڑ کے کہتا آپ شہزادے اتنی کم عمر میں اپنی ماں کا کہاں نہیں ٹال رہے ہو، یہاں نافرمانی کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، اب آپ کے قدموں کو بوسہ دیتا ہوں حضور، یہاں سے آپ آگے بعد میں بڑھیں گے، پہلے ہاتھ بڑھا کے توبہ کرا دیجئے، ہمیں سچا بنا دیجئے، اچھا بنا دیجئے۔ یوں ہی تھوڑی کہا ہے کسی نے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، توبہ کری، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اور اس کے بعد توبہ کر کے کہنے لگا حضور آپ جیسے مجھے ہدایات دیں گے اسی کے حساب سے زندگی گزاروں گا۔ آپ نے نصیحتیں فرمائی، کہا جس کا مال لوٹا ہے واپس کرو، سب کا مال واپس کیا جانے لگا۔ اس ڈاکو کے جو ساتھی تھے انہوں نے احتجاج شروع کر دیا، پروٹیسٹ شروع کر دیا، اور وہ ناراض ہو گئے اپنے سردار سے۔ سردار نے
کہا تم ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. کہا اسی لیے تو ہم ناراض ہو رہے ہیں کہ جہنم کے کاموں میں ہمیں ساتھ رکھتے تھے، اور جب بات توبہ کرنے کی آئی ہے، جنت میں جانے کی آئی ہے، تو آپ نے تنے تنہا توبہ کیوں کی ہے؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ جب برائی میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا تو اچھائی میں تیرا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لہٰذا ہمیں بھی ان کے مبارک ہاتھوں پہ توبہ کرائیے، ہم بھی توبہ کر کے سچے مسلمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت انجمن رضائے مصطفیٰ لال پور. سبحان اللہ. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. آواز آئے سارے لوگ میرے ساتھ پڑھیں. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. واہ، زور سے بولو نا یار. جو اللہ سے ڈرتے ہیں. سیب ہی تو تھا، وہ توڑا تو نہیں تھا. بھولے تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ توڑا تو نہیں تھا، کسی کے ٹھیلے سے اٹھایا تو نہیں تھا، وہیں پہ پہنچ گئے. اس سے سیکھ لیں ہم اور آپ سب کہ پلاٹ کے پلاٹ، زمین کی زمین، لقمہ حرام نہ جانے کس طریقے سے ہم لوگ روزی. نعرہ حضرت تکبیر، تشریف لا رہے ہیں، کھڑا ہو جائے پورا مجمع. پورا مجمع حضرت کے استقبال نعرہ کے لیے کھڑا ہو جائے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان بلگرام شریف، فیضان واحدی، آمد واحدی دولہ، آمد واحدی دولہ، آمد سیدی سرکار سہیل ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ. بیٹھ جائیں، قریب ہو کر بیٹھ جائیں. وہ ذات جس ذات کو دیکھ کر ہماری خوشیوں کی باچیں کھلنے لگتی ہیں، ہمارے عقل و شعور کے گلستان میں بیٹھنے والی تتلیاں بھی اڑنے کا نام نہیں لیتی ہیں، جو بریلی شریف، مسولی شریف، مہرارہ شریف کا پیر خانہ ہے، جس کو بلگرام شریف کہتے ہیں، وہاں کے صاحب سجادہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. آپ اپنی آنکھوں کو مبارکباد پیش کریں کہ آپ کی آنکھیں اس ذات کا دیدار کر رہی ہیں جن کی رگوں میں مولائے کائنات کا لہو دوڑ رہا ہے. ماشاءاللہ. ہمارے ناظر بھائی نے جو کہا بالکل سچ کہا. میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، ہمارے تمام علماء اس کی تصدیق کرتے ہیں. بلکہ میں 2 مصروں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اجازت دیں تو کہہ دوں. آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں، آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں، بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں. محبت کی بستیاں. واہ. ایک عبقری شخصیت، بلند پایا، بلند اخلاق، با کردار اور سیرت و صورت الحمدللہ جن کی نہایت عمدہ، حضرت سہیل ملت، جو بلگرام شریف کی سرزمین سے چل کر لال پور کے لال و گوہر کے درمیان تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ. وہ جملہ میں لال پور کے لال کہنے والا تھا مگر آپ نے کہہ دیا اور سیف بھائی نے کہہ دیا. وہ جملہ آپ نے میرا نقل کر لیا. تو ہمارے لال پور کے لال و گوہر کے درمیان حضرت کے مبارک قدم آئے ہیں. بہت عظیم شخصیت کے مالک ہیں حضرت سہیل ملت، بہت عظیم شخصیت کے مالک ہیں. بلگرام شریف جائیں گے. حضور سہیل ملت کی مہربانی ہے، یہ ہار نہیں، جیت کی نشانی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ بولیے بے ذرا زور سے، اور زور سے بولیے سبحان اللہ. ارے میں ان کے گھر کی داستان سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو. اب سننا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے. وہ جو کھڑے ہیں آپ بھی آ جاؤ، بیٹھ جاؤ. آ کر تھوڑی دیر کی بات ہو رہا ہے بس. اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیجیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. 40 منٹ کے قریب تقریر ہو گئی ہے، بس 10-15 منٹ اور. اس کے بعد میں ہمارے قاری عبدالباسی صاحب، مبارک ہو بھئی آپ کو یہ جلسہ. بہت سلیقے سے اور بہت اچھے انداز میں آپ نے پروگرام کیا ماشاءاللہ، اور سن بھی بہت اچھے انداز میں رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا تھا اللہ والے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. سیب کھایا تھا نا انہوں نے، زندگی داؤ پہ لگانے تیار ہیں. کہا جو چاہو اس کے عوض مجھ سے لے لو، قیامت کے دن دامن نہ پکڑنا. تو ہم بھی رزق حلال کے حوالے سے سیریس ہوں، لقمہ حرام کی طرف نہ جائیں. آج گھروں میں جب بٹوارا ہوتا ہے بھائی بھائیوں کا،
تو इंच भर जगह नहीं देते हम लोग। और वैसे क्या कहते हैं, भाई के लिए जान दे दूंगा, जगह नहीं दी जा रही, जान दे दोगे भाई के लिए? छोटी छोटी जगह के लिए। मुझे इस मौके पे बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ याद आती है। वहाँ नाजिर साहब हुजूर पाक इरशाद फरमाते हैं, पिछली उम्मतों में से एक उम्मत के दो लोगों का हुजूर जिक्र फरमाते हुए फरमाते हैं कि एक शख्स ने दूसरे से जमीन खरीदी, जैसे आज के जमाने प्लॉट कह लो या खेती की जमीन समझ लो। तो उन्होंने पैसे दे दिए जिन्होंने जमीन खरीदी थी। उस जमाने में रजिस्ट्री तो होती नहीं थी, आज तो जरूरी, आज तो जरूर कराया करो और जगह को देख भी लिया करो, वो ग्रीन बेल्ट में तो नहीं है या ग्राम समाज तो नहीं है, बहरहाल अवैध नहीं हो। ये मैं आपको थोड़ा बेदार करना चाहता हूँ। कभी भी जगह लेने से पहले पहले लापरवाही का शिकार मत बनो, वरना आगे चल के परेशानी आती है। खैर, पहले बेनामे होते नहीं थे। अब ये भी सवाल आपके जहन में होगा, जरा बेनामे कब से आए? जब से बेमानी आई तब से बेनामे आए, वरना पहले बेनामे कहाँ होते थे? जबान का पालन लोग करते थे, लेकिन अब तो जरूरी है। अब तो आप अपना कितना ही करीबी क्यों ना हो, बहरहाल रजिस्ट्री जरूर कराइएगा। खैर, और मकान बनाने से पहले नक्शा पास कराइएगा। उन्होंने जमीन खरीद ली और जिसने जमीन बेची थी उसको पेमेंट कर दिया। अब अल्लाह की शान देखो, उन्होंने जब उस जमीन को खोदा, और ये हदीस शरीफ है, हुजूर फरमाते उसने जब उस जमीन को खोदा तो उसमें सोने का मटका निकल आया। क्या बात, अरे अल्लाह करे आपके यहाँ भी सुभान निकल अल्लाह, आए। क्या बात। अब आवाज बुलंद हो गई आप लोगों की। अल्लाह की कुदरत से नाउम्मीद मत होना। जी सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, मियाँ जिसको चाहे नवाज देता है। तो ये मत सोचना ये असंभव है, असंभव नहीं है। मेरा रब चाहे तो मटका क्या चीज है, उसने कितने मुल्कों में सोने के पहाड़ निकाल दिए, क्या बात है, माशाअल्लाह। काला सोना निकाल दिया। तो तुम्हारा ये मत सोचना कि ये हजरत ने क्या कह दिया। मुझे मत देखो, जिससे दुआ हो रही है उस खुदा की जात को देखो। वाह, है वो अता करने पे आए, बिजली को कड़क शम्मा को लो देता है। वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो सो देता है। उस पे भरोसा रखो, उससे मांगा करो, दुआएं किया करो, मायूस मत हुआ करो। खैर, वो सोने का मटका जब निकल आया, अब मुझे बताओ, जब उसने जमीन खरीदी थी, वो जमीन का मालिक था कि नहीं था? बोलो, ऊंचा बोलो। तो वो सोना अपने पास भी रख सकता था, मगर उसकी ईमानदारी देखो, अमानतदारी देखो। वो सोने का मटका लेकर के लालपुर के लोगों उसी के घर पे पहुंच गया जिससे जमीन खरीदी थी। आजकल हो सकता है ऐसा? बहुत मुश्किल है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसके घर पे पहुंच गया, जाकर के उसने दरवाजा खटखटाया, वो बाहर निकले। उसने कहा, मेरे भाई तुम्हारा कैसे आना हुआ? मैंने तुम्हें जमीन दे दी, आपने मुझे पैसे दे दिए। बड़ी मतानत और संजीदगी के साथ इसने कहा, मेरे भाई मैंने आपसे जमीन खरीदी है, सोना नहीं खरीदा। कहा, क्या मतलब? मैंने जो जमीन खरीदी थी आपसे, उसमें सोने का मटका निकला, हो सकता है आप दफन करके भूल गए हो। क्या गारंटी से कह रहा हूँ, गारंटी से, अगर आज का कोई इंसान होता तो सीधा ये कहता, परसों ही तो दबाया था मैंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और किसी से जिक्र तो नहीं किया आपने। ये और कह देता उससे कि मेरे घर के बाकी लोगों को मत बताना, मेरे भाई तेरा बहुत शुक्रिया, तेरे कुछ पैसे मैं वापस कर दूंगा। सोने का मटका 1,30,000 रुपए तोला, 1,30,000 रुपए तोला। अब 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 आप सोच रहे हो हजरत उसने क्या जवाब दिया? बता दो उसने क्या जवाब दिया, जोर से बोलो जरा। और मैंने शुरू में कहा, ये कहानी शरीफ नहीं है, ये मुस्लिम शरीफ है, ये हदीस शरीफ है, हुजूर की हदीस है ये। उसने क्या जवाब दिया लालपुर के लोगों? उसने कहा, भाई एक बात बता, जब मैंने तुझे जमीन बेच दी और तूने जमीन खरीद ली, तो यार मेरी क्यों नीयत खराब करता है? मुझे क्या लेना देना उसमें, सोना निकले या कुछ और निकले, तुझे जमीन भी मुबारक, तुझे सोना भी मुबारक। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ऐसे ही तो बनो, तभी तो बदलेंगे हालात। जी वो आसमानों से पानी बरसाने पे कादिर, वो कतरे से इंसान बनाने पे कादिर, वो कतरे को दरिया बनाने पे कादिर, वो गदा को शहंशाह बनाने पे कादिर,
وہ کروڑپتی کو کٹورا پتی بنا دے، کٹورا پتی کو کروڑپتی بنا دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو اس کی قدرت کو دیکھو اور پھر اپنے آپ کو دیکھو، تو یہ مت سوچا کرو یہ نہیں ہو سکتا، ارے وہی ہوگا جو خدا چاہے گا۔ بے شک فعال لما یرید، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ ہم اور آپ اس وقت آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ کچھ نہیں ہو سکتا، بے شک وہی ہوگا جو خدا چاہے گا۔ بے شک بے شک ہم کمزور ہیں مگر ہمارا خدا کمزور، اور ہم کمزور ہیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے، کرپٹ ہونے کی وجہ سے، بد عہدی کی وجہ سے، امانتوں میں خیانت کرنے کی وجہ سے، زبانوں سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، شراب، جوا، دنیا بھر کی برائیاں ہمارے اندر آ گئی، اس لیے ہم کمزور ہیں۔ ورنہ جب قرآن نے یہ بات کہہ دی تو پھر کیا مطلب ہے کمزور ہونے کا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس لیے میں 2 مصرے کہوں گا اور بات سمجھا کے بات آگے بڑھاؤں گا کہ شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا، بے شک باقی چیزیں چھوڑ دے، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا۔ وفادار بنے گا، واہ شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا، جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا۔ بدلیں گے لبوں لہجہ نہ ہم ہونٹ سیئیں گے، پینا جو پڑا زہر تو ہم زہر پیئیں گے، ہنس ہنس کے ہر ایک عیب کے عالم میں جیئیں گے، دنیا میں تیرے نام کو رسوا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ پڑھے پورا مجمع میرے ساتھ، مر جائیں گے ایمان کا ہاتھ اٹھا کے پڑھے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ قرآنی ہی دستور اساسی ہے ہمارا، قائد بھی محمد سا مثالی ہے ہمارا، اب ہم کسی رہبر کی تمنا نہ کریں گے، زور سے مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں ہم دل سے ہر ایک نقش قدورت کو مٹا کر، تفریق کے بھڑکے ہوئے شعلوں کو بجھا کر، تم لیں گے ہم انسان کو انسان سے ملا کر، آباد یہ اجڑا ہوا کاشاں نہ کریں گے، زور سے مر جائیں گے ایمان کا سودا۔ یہ ہوتی ہے امانت داری اور ایمانداری۔ سامنے والا کہہ رہا کہ سونا آپ کا ہے، تو کہہ رہا نہیں میرا نہیں ہے آپ کا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی حضرت، اس کے بعد تو پھر وہ آیا نہیں، دونوں میں بحث ہو گئی، وہ کہتا میں بھی نہیں لوں گا، وہ کہتا میں بھی نہیں لوں گا، دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ تو وہ ایک عالم دین کے پاس گئے مسئلہ حل کرانے کے لیے کہ حضرت حل کیجئے، اور عالم دین کے پاس گئے، باعمل عالم تھے، جی ماشاء اللہ۔ ورنہ آج کل کے کسی فیصل کے پاس جاتے جو حالات چل رہے ہیں تو وہ کہتا ہے لڑنے کی ضرورت ہی کیا، بھئی تم بھی نہیں لے رہے ہو، تم بھی نہیں لے رہے ہو، ہم ہی دے دو، جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ فیصل اس طریقے سے فیصلہ کر کے نپٹا دیتا، مگر وہ عالم ربانی تھے، عالم دین جانتا ہے۔ اس نے کہا اچھا زمین آپ کی؟ ہاں زمین میری تھی حضرت، میں نے بیچ دی ان کو۔ ہاں بھئی آپ کو بیچ دی تو آپ کی زمین میں نکلا ہے؟ ہاں ہمارے اب تو میری ہے، لیکن حضرت میں نے کوئی زمین کی پیمنٹ دی تھی، اور وہ میں نے کوئی سونے کی پیمنٹ دی تھی؟ ہاں سونے کی پیمنٹ تو نہیں دی تھی آپ نے، تو حضرت میں سونا کیوں لوں؟ اس نے کہا حضرت جب میں نے بیچ دی تو میں اپنی نیت کیوں خراب کروں؟ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ صاحب اولاد ہو دونوں؟ کہا ہاں صاحب اولاد تو ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک صاحب بولے بیٹے، بالغ ہے؟ اس نے کہا ہاں بالغ ہے۔ آپ کے پاس؟ کہا بیٹی؟ کہا بالغہ ہے؟ کہا ہاں بالغہ ہے۔ انہوں نے کہا سنو، اپنے بیٹے کا نکاح ان کی بیٹی سے کر دو، اور خدا نے جو تمہیں دیا ہے نا وہ اسی میں ایڈجسٹ کر دو، اور اس میں صدقہ بھی کرو، اس میں صدقہ بھی کرو، اس طریقے سے۔ بہت اچھا بھائی، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
इससे इल्म की अहमियत का भी अंदाजा होता है। फिर मैं वही शेर पढ़ूंगा जो बिलग्राम से भी पैगाम दिया जाता है, मसौली से, कालपी शरीफ से, महराना शरीफ से, बरेली शरीफ से, बदायूं शरीफ से, हमारी तमाम खानकाहों से ये पैगाम दिया जाता है। हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दोनी वाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। नजीब भाई देखो, आलिम भी है, एडवोकेट भी है। जी माशाअल्लाह, वेरी गुड, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये मुफ्ती आरिफुल कादरी साहब माशाअल्लाह बेहतरीन आलिम, इनकी वालिदा ने, वालिद ने, घर वालों ने पढ़ाया, तो आज आरिफुल कादरी सिर्फ सितारगंज का सितारा नहीं है, बल्कि इनका सितारा उत्तराखंड में भी चमक रहा माशाअल्लाह। उत्तराखंड के इस हिस्से में भी चमक रहा है जहां हम बैठे, और माशाअल्लाह बिलग्राम शरीफ में इस मर्तबा इन्होंने बड़ी मेहनत की। मेरे उस्ताजुल उलमा, उस्ताज गिरामी हजरत मुफ्ती नाजिम साहिब किबला मिसबाही अतालल्लाहु उम्रा वज़ादल्लाहु मजदा, उन्होंने बहुत शानदार तकदीम लिखी, मुकद्दमा लिखा भी, मैं पढ़ रहा था आधा, मैंने पढ़ा भी बैठे बैठे, बहुत शानदार मशाइखे बिलग्राम के हवाले से ऐसे गुलहाए मोहब्बत खिलाए उन्होंने कि बंदा पढ़ता रहेगा, दंग होता रहेगा। सुभान अल्लाह, बहुत खुशी हुई। देखो, एक चिराग जब रोशन होता है तो कितनी रोशनी फैलती है, और वैसे भी वो तो सितारगंज है ना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो भाई, ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। बस ये बात मुकम्मल कर दूं। उन्होंने कहा बेटे आपको हमारे वहां पे रहना है, क्योंकि उनके मन को भा गया था। अब्दुल्ला सौमही गौसे पाक के नाना जान, रखना तो मकसद ये था कि बेटे को देखूं कैसे जिंदगी गुजारता है, नमाजें पढ़ते, दुरूद पाक पढ़ते, तहज्जुद, अव्वाबीन, इशराक। बात क्या थी, उनकी बेटी जवान थी, पहले रिश्तों के लिए दीनदारी देखी जाती थी, इसलिए घर आबाद हो जाते थे। अब सिर्फ और सिर्फ दौलत देखी जाती है, इसलिए मैटर कोर्ट कचहरी में ज्यादा जाते हैं। दुनिया भी देखो मगर पहले दीन देखो, परहेजगारी देखो। कहने लगे हजरत कब तक मुझे रखेंगे आप? कहा बेटे एक बात और मान लो तो फिर आप आजाद हैं। हमारी बेटी से निकाह करना होगा। निकाह के लिए तो आदमी बहुत कुछ सोचता है यार, घर वालों से भी मशवरा कर लूं, है दोस्तों से पूछ लूं, मगर इनका नाम मूसा, लक़ब अबू सालेह। आपने फरमाया हाँ मुझे मंजूर है। कहा बेटे मेरी बेटी के बारे में सुन तो ले, वो आंखों से देख नहीं सकती है, पैरों से भी माजूर है, हाथों से भी माजूर है, समाअत भी नहीं है। आपने फरमाया मुझे तब भी मंजूर है, बस क़यामत के दिन मेरे दामन न पकड़ना। अल्लाह अकबर कबीरा। निकाह हो गया। आपने जब पहली दफा अपनी ज़ौजा हजरत फातिमा उम्मुल खैर को देखा, दंग रह गए। जैसा बताया वैसा नहीं था, न सूरत का जवाब है न सीरत का जवाब है। कदम भी सलामत है, हाथ भी सलामत है, आंखें भी सलामत हैं, उनकी बसारत और बसीरत भी सलामत है, समाअत भी सलामत है। अब उनके पास गए, अब तो सुसर हो गए ना उनके। कहा हजरत आपने जो बताया वैसा तो नहीं है, पेशानी चूमी। कहा बेटे अल्लाह ने तुझे तेरे सब्र का इनाम अता फरमाया है। मेरे लाल मैंने जो कहा वो भी गलत न था। मैंने जो कहा वो भी गलत, जिसको हम लोग कहते हैं उलमा की इस्तिलाह में तौरिया, यानी कहा कुछ है मुराद कुछ है। कहा बेटे मैंने जो कहा उसका मतलब ये था मेरी बेटी ने कभी शरीयत के खिलाफ नहीं देखा, तो नाबीना हो गई ना खिलाफ शरीयत देखने से। ऐसे ही चलने को, हाथ को, समात को, सबको इसी पे कयास करो। अल्लाह अकबर। जब बाप ऐसा मुत्तकी परहेजगार हो, इमामुल मुत्तकीन हो अपने अहद का, माँ ऐसी पाकीज़ा हो, माँ ऐसी आबिदा जाहिदा तय्यबा ताहिरा राकिआ साजिदा हो, तो उसके बदन से जो बच्चा जन्म लेता है, दुनिया उसी बच्चे को अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर कहती है। इसीलिए बरेली की सरजमीन से ये आवाज कल भी आ रही थी, आज भी आ रही है, और सुबह कयामत तक आती रहेगी। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत शानदार गुफ्तगू फरमाई।